السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کے لیے بہت ہی خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اگر کوئی شخص جو ہے آپ کا قریبی یا آپ کے گھر میں سے کوئی شخص جو ہے بھاگ گیا ہو یا کوئی کھو گیا ہو، کوئی چھوٹا بچہ کھو گیا ہو یا کوئی شخص جو ہے وہ بھاگ گیا ہو، وہ مرد ہو یا عورت ہو، اور آپ یہ معلوم کرنا چاہتے ہو وہ کہاں ہے اور کس حال میں ہے، آپ اس عمل کے ذریعے، اس وظائف کے ذریعے وہ معلوم کر سکتے ہیں وہ شخص کس حال میں ہے۔ اس عمل میں جو ہے کوئی خطرہ نہیں ہے کسی قسم کا، یہ بہت ہی جو ہے مجرب عمل ہے۔ اگر آپ جو ہے چاروں طرف سے جو ہے ہار چکے ہوں، آپ نے تمام کوششیں کر لی ہوں، آخر میں آپ جو ہے تنگ آ چکے ہوں، تو اس وظائف کو، اس عمل کو جو ہے پھر بالکل آخر میں کریں، جب آپ کے جو ہے چاروں راستے جو ہیں، چاروں طرف سے آپ کے راستے بند ہو چکے ہوں، کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی ہو، تب اس وظائف کو کریں۔ انشاءاللہ آپ کو اللہ کی جانب سے جو ہے غیب سے آپ کو مدد ملے گی، اور آپ کو جو ہے وہ شخص کہاں ہے، کس حال میں ہے، وہ معلوم ہوگا صرف ایک دن کے اندر۔ یہ یاد رکھیے، ایک دن کا عمل ہے یا زیادہ سے زیادہ 3 دن کا عمل ہے۔ آپ کو کامیابی ایک ہی دن میں مل جائے گی۔ میں نے جس کو بھی یہ عمل جو ہے تعلیم کیا ہے، جس نے بھی کیا ہے، اس کو ایک دن میں کامیابی مل چکی۔ اب یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ اس کو کس طریقے سے کریں۔ میں آپ کو پورا طریقہ کار اس ویڈیو میں سمجھاؤں گا، آپ کو بالکل اسی طریقے سے اس عمل کو ادا کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو ایک دن میں یا زیادہ سے زیادہ 3 دن میں آپ کو اس شخص کا حال معلوم ہو جائے گا جس شخص کا حال آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کو کرنا یہ ہے، آپ کو یہ عمل جو ہے شروع کب سے کرنا ہے، آپ کو یہاں یہ منگل کے دن سے یہ عمل آپ کو شروع کرنا ہے، یعنی اب آپ کو منگل کی رات میں، یاد رکھیے منگل کا دن چھوڑ کر منگل کی رات میں آپ کو یہ عمل شروع کرنا ہے۔ آپ کو کرنا کیا ہے، عشاء کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز جب آپ پڑھ چکے ہوں، تب آپ سونے سے پہلے، یاد رکھیے سونے سے قریب آدھا ایک گھنٹہ پہلے آپ اس عمل کو شروع کریں گے۔ آپ کو جو ہے پاک صاف کپڑے پہن لینے ہیں، اچھی خوشبو لگا لینی ہے، اور پاک صاف جو ہے جگہ پر 4 رکعت آپ نماز نفل ادا کریں گے۔ وہ نفل کس طریقے سے آپ ادا کریں گے، جس حاجت کے لیے آپ کر رہے ہیں یا جس شخص کے بارے میں آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں، آپ جو ہے اپنے ذہن میں، اپنے دل میں یہ دعا اللہ کے آگے جو ہے اس دعا کو اپنے دل میں رکھیں کہ میں اس مقصد کے لیے یہ عمل کر رہا ہوں، فلاں شخص کا حال معلوم کرنے کے لیے یہ عمل جو ہے شروع کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے کامیابی کی دعا مانگی۔ آپ کو شروع کرنے سے پہلے جو ہے نیت کرنی ہوگی، اور پھر 4 رکعت نماز نفل کی آپ کو نیت باندھنی ہوگی۔ 4 رکعت نماز نفل آپ کو کس طریقے سے پڑھیں گے، جب آپ پہلی رکعت پڑھیں گے تو پہلی رکعت میں آپ جو ہے سورہ تکاثر، یعنی الہاکم التکاثر، سورہ فاتحہ کے بعد آپ سورہ تکاثر پڑھیں گے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ یہ بہت ہی چھوٹی سی صورت ہے۔ آپ کو جو ہے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد یہ سورہ تکاثر پڑھنی ہے، اور دوسری رکعت جب آپ پڑھیں گے، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد جو ہے آپ کو تب بھی سورہ تکاثر ہی آپ کو پڑھنی ہے۔ جب آپ تیسری رکعت پڑھیں گے، سورہ فاتحہ کے بعد آپ کو سورہ تکاثر پڑھنی ہے۔ جب آپ چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، سورہ فاتحہ کے بعد آپ کو سورہ تکاثر پڑھنی ہے۔ چاروں ہی رکعت میں آپ کو ایک ہی سورت پڑھنی ہے سورہ فاتحہ کے بعد، وہ ہے سورہ تکاثر۔ جب آپ اس سورت کو پڑھ لیں، اس کے بعد اللہ سے جو ہے ہاتھ اٹھا کر صرف ایک ہی دعا مانگے، صرف ایک ہی آپ کو دعا مانگنی ہے۔ جس شخص کے بارے میں آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں، اس شخص کے بارے میں آپ جو ہے دعا مانگے کہ وہ کس حال میں ہے، اور آپ کو جو ہے خواب کے ذریعے اس کا علم ہو جائے۔ اب آپ کو کرنا کیا ہے، جب آپ جو ہے پھر اپنے بستر پر جائیے، پاک صاف جو ہے آپ کا بستر ہونا چاہیے۔ اب آپ کو اس دعا کا اہتمام کرنا ہوگا۔ یہ دعا جو ہے یہاں پہ ہندی میں لکھی ہے ہم نے، اور یہ عربی میں بھی ہے۔ چلیے یہ دعا کیا ہے، یہ بہت ہی چھوٹی سی دعا ہے، آپ کو یہ اس طریقے سے پڑھنی ہوگی۔ اللہم ارینی، اب کوئی نام یا جو بھی نام جس شخص کے بارے میں آپ جو ہے معلوم کرنا چاہتے ہیں، اس کا جو نام ہوگا، مثال کے طور پہ عبداللہ کوئی شخص ہے، ہم نے یہاں جو ہے عبداللہ کے بارے میں جاننا ہے،
عبداللہ۔ اب عبداللہ کس حال میں ہے وہ ہمیں معلوم کرنا ہے، اور عبداللہ کی ماں کا نام کیا ہے؟ عبداللہ کی ماں کا نام فاطمہ ہے۔ اب یہاں جو ہے عبداللہ کی ماں کا نام فاطمہ ہے۔ اب آپ کو یہ دعا یاد رکھیے، یہ سب کے لیے یہاں آپ کو نام لینا پڑے گا اس دعا میں، دعا کے بیچ میں۔ وہ کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے جس کے بارے میں آپ حال معلوم کرنا چاہتے ہو، یہاں اس کا نام اور اس کی ماں کا نام۔ جیسے مثال کے طور پہ اللہم ارینی عبداللہ بن فاطمہ علی الحالۃ التی ہوا علیہا۔ ایک بار پھر اللہم ارینی، اب یہاں اس کا نام آئے گا جس شخص کا جو ہے آپ دیکھنا چاہتے ہیں، اور پھر بن لگا کر اس کی ماں کا نام۔ اللہم ارینی عبداللہ بن فاطمہ علی الحالۃ التی ہوا علیہا۔ آپ جو ہے اس کا اسکرین شاٹ لے لیجئے۔ اب آپ کو یہ دعا کتنی مرتبہ پڑھنی ہے؟ یاد رکھیے جب آپ بستر پر جائیں تو یہ دعا پڑھتے پڑھتے سو جائیں۔ آپ کو یہ جو ہے کسی تسبیح پر نہیں پڑھنی، آپ کو یہ گننا نہیں ہے کتنی مرتبہ آپ کو یہ پڑھنی ہے۔ شروع میں آپ جو ہے 3 مرتبہ درود پڑھیں، جو کوئی درود آپ کو یاد ہو، اور بس اس دعا کو پڑھتے پڑھتے سو جائیں۔ انشاءاللہ ایک دن میں آپ کا جو ہے کام مکمل ہو جائے گا، پہلے ہی دن آپ کو خبر ہو جائے گی۔ اگر زیادہ سے زیادہ آپ کو یہ عمل کتنے دن کرنا ہے، اگر پہلے دن آپ کو اس شخص کا حال معلوم نہ ہوا تو آپ دوسرے دن اسی طریقے کے ساتھ کریں۔ پہلے آپ کو 4 رکعت اسی طریقے سے پڑھیں، اور پھر اسی طریقے سے دعا پڑھتے پڑھتے سو جائیں۔ تب بھی اگر آپ کو حال معلوم نہیں ہوتا ہے 1% تو آپ جو ہے تیسرے دن کریں، اور جب آپ تیسرے دن اس کو کریں گے بالکل اسی طریقے سے 4 رکعت پڑھیں گے، اور پھر اس دعا کو اللہم ارینی عبداللہ بن فاطمہ، جو بھی شخص کا نام ہوگا وہ علی الحالۃ التی ہوا علیہا، اللہم ارینی فلاں بن فلاں علی الحالۃ التی ہوا علیہا، اور اس طریقے سے آپ یہ پڑھتے پڑھتے سو جائیں۔ 3 دن میں بھی اگر آپ کو رزلٹ نہیں ملتا 1%، انشاءاللہ پہلے ہی دن میں آپ کا کام ہوگا۔ اگر نہیں ہوتا ہے، پہلے دن بھی نہ ہوا، دوسرے دن بھی نہیں ہوا، تیسرے دن بھی نہیں ہوا، تو آپ اس کو چھوڑ دیں، پھر آپ کچھ بھی نہ کریں۔ انشاءاللہ چند روز میں خواب کے ذریعے یا پھر وہ شخص خود ہی چل کر آپ کے گھر آ جائے گا، اور یا پھر آپ کو کسی طریقے سے اس کی خبر مل جائے گی وہ کہاں ہے اور کس حال میں ہے۔ بس آپ کو جو ہے یہ عمل کرنا ہے۔ اگر کوئی بھاگا ہوا شخص ہو یا پھر کوئی کھو گیا ہو تو یہ جو خاص طور پر یہ انہی لوگوں کے لیے یہ عمل ہے، اور یہ وظیفہ اتنا خاص ہے۔ جس کسی نے بھی یہ وظیفہ کیا ہے، جس کو بھی میں نے یہ وظیفہ تعلیم کیا ہے، اس کا کام ایک ہی دن میں ہوا ہے۔ اب آپ کو اس وظیفے کی اجازت لینی ہوگی۔ آپ کمنٹ باکس میں اس وظائف کی جو ہے ہم سے اجازت بالکل لیجئے، آپ اجازت ٹائپ کر دیجئے، یا پھر آپ جو ہے کسی بھی طریقے سے کمنٹ باکس میں ہم سے اجازت لے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میری طرف سے آپ کو اجازت ہوگی، لیکن ابھی فی الحال کسی کو اجازت نہیں ہے۔ آپ مجھ سے اجازت لیں، کمنٹ باکس میں آپ مجھے کمنٹ کریں، انشاءاللہ میں آپ کو اجازت دے دوں گا۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے۔